بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 چیپٹر 11 کا جو ٹاپک تھا پارٹیشن، اس کی آج لاسٹ ویڈیو ہے. اس سیکشن میں ہم انشاءاللہ تمام سیکشن کو کور کر لیں گے، جس سے ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ پارٹیشن اٹ سیلف کیا ہے. تو پہلے ہم جو سیکشن پڑھ چکے ہیں میں تھوڑا سا ان کو ہلکا سا اوور ویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے اور آپ کو آسانی سے یہ پارٹیشن سمجھ آ جائے یہ چیپٹر آخر بنایا کس لیے تھا. تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پارٹیشن ہے یہ ڈیلی لائف میں عام حالات میں بھی آپ سب کا اس سے واسطہ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف زمین پر مختلف مالکان ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10 مرلے کی زمین ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے 6 یا 8 بچے بچتے ہیں جنہیں وہ چھوڑ کے جاتا ہے. اب وہ مشترکہ کھیوڑ کے حصہ دار تصور ہوں گے. اب اگر ان میں سے کوئی ایک حصہ دار زمین کی تقسیم چاہتا ہے جو اس کا رائٹ بھی ہے، تو اسی تقسیم کو ہم پارٹیشن کہتے ہیں. اور آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پارٹیشن کا طریقہ دو ہی طریقے ہیں جن سے ہم پارٹیشن آرام سے کر سکتے ہیں. نمبر 1، ہم رضامندی کے ساتھ بھی پارٹیشن کر سکتے ہیں، اور اگر جب ہم رضامندی کے ساتھ پارٹیشن کر لیں گے تو اس سے آپ کو کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کسی بھی طرح کی جھنجھٹ، مسائل اور اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بس سمپل آپ ریونیو آفیسر کے سامنے جا کے اسے کنفرم کروا لیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی یعنی کوئی بھی حصہ دار اپنے حصے کی حد تک تقسیم کی درخواست دے سکتا ہے، پارٹیشن کی اپلیکیشن گزار سکتا ہے. اب یہ درخواست کس کو دے سکتا ہے، کون اس کو انٹرٹین کر سکتا ہے، اور اس کا پروسیجر کیسے ہوگا، اور اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوگا تو اسے کیسے نپٹا جائے گا، درخواست دینے کے بعد نوٹس کیسے کیا جائے گا، اور ان تمام مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سیکشن کو ڈسکس کیا سیکشن 135 سے لے کر 145 تک. تو آج ہم تھوڑا اوور ویو کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے اور ہم اصل اپنے پوائنٹ کی طرف پہنچیں گے تاکہ ہم تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصل منزل تک پہنچیں. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی سیکشن 135 کی. اس میں سمپل بتایا گیا تھا کہ تقسیم کے لیے اگر کوئی درخواست دے گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یعنی کہ سمپل یہی بتایا گیا تھا کہ ہر حصہ دار یعنی مشترکہ کھاتے دار اپنے حصے کی اگر پارٹیشن کرنا چاہتا ہے تو اپلیکیشن دے دے، اور وہ اپلیکیشن کس کو دے گا، ریونیو آفیسر کو دے گا. اب پوائنٹ اے میں کیا ہے، پوائنٹ اے میں تھا کہ اس کا جتنا حصہ بنتا ہے انڈر سیکشن 6 کے تحت اب چیپٹر 6 کو وہ سامنے رکھے گا اور وہ اس کا حصے کا تعین کر دے گا. اگر تو اس کے پاس ریکارڈ ہوگا تو عدالتی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو عدالتی ڈگری بھی چاہیے. اور اگر اس کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو وہ کورٹ سے جا کے ڈگری کروا لے گا اپنے فیور میں. تو پھر کیا ہے جی، اس کے حصے کا تعین کر دیا جائے گا. اور پوائنٹ سی میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی لوگ یا کوئی حصہ دار ڈینائل کریں یا ایڈمیشن کریں تو جتنے بھی لوگ ان سب نے تحریری طور پر ایکنالج کر لیا ہو کہ یہ فلاں کا حصہ اتنا ہے یا فلانا ہے، تو تب بھی اس کا حصے کا تعین کر دیا جائے گا.
अब हम सेक्शन 146 की तरफ जाते हैं। तो 146 में उसने दो ही बातें बताई थी कि तकसीम की हदूद और ममनुआत, यानी कि कौन सी चीज़ उसको पार्टीशन से मना करेगी और कौन सी चीज़ उसको तकसीम करने से रोकेगी। मिसाल के तौर पर इसमें मोटी मोटी बातें बताता हूँ कि अगर ज़मीन पर या तो मसाजिद आ जाएं या कब्रिस्तान आ जाए या चरागाहें आ जाएं जिस पर जानवर चारा चरते हैं, तो इस किस्म की ज़मीन की तकसीम नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे बाद में मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सारे लोगों के बेनिफिट्स जुड़े होते हैं। अगर वो तकसीम कर भी दिए जाएंगे तो जो उनके मुश्तरक मफादात हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। तो ऐसी ज़मीन को वो क्या है जी, या तो रिस्ट्रिक्शन कर सकता है या लिमिटेशन लगा सकता है। उसके बाद हमने देखा 137 नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। अब सेक्शन 137 में वो सिंपल बताता है कि तकसीम की जो दरखास्त है उसका नोटिस कैसे दिया जाएगा। तो सिंपल बताया गया था कि जब भी कोई दरखास्त आएगी उसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा और हेयरिंग यानी समाअत के लिए कोई एक तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी, और जब वो तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी तो उस पर उन सबको सुन लिया जाएगा। अब पॉइंट ए में बताया गया था कि जब नोटिस उन लोगों को दे दिया जाएगा जो उनमें को शेयर होल्डर हैं, लेकिन उन एप्लीकेशन में जो फरीक भी नहीं था उनको भी वो नोटिस जारी किया जाएगा। और पॉइंट बी में वो कहता है कि अगर वो मुनासिब समझता है तो इसको नोटिस इस तरह भी सर्व करेगा कि इसका ऐलान करवा देगा, यानी कि ऐलान आम कर देगा, ताकि इससे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुतासरीन है इनको पता चल जाएगा। सादा लफ्ज़ों में वो तशहीर भी करवा सकता है। अब सेक्शन 138 में आ जाएं। सेक्शन 138 में क्या कहता है, एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन, यानी कि अगर दरखास्त में पार्टीज का इजाफा करना चाहता है तो कैसे होगा। तो सिंपल बताया गया था कि पार्टीज में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या ज़्यादा को भी फरीक बनाया जा सकता है। तो जिस दिन हेयरिंग होगी नोटिस के बाद वो सारे के सारे वहाँ पर हाजिर होंगे, किसके सामने, रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, और वो इस बात को यकीनी भी बनाएगा कि अगर कोई और आदमी भी तकसीम चाहता है तो वो उस एप्लीकेशन में उसको फरीक बना लेगा। बस इस सेक्शन में वो यही कहना चाहता है। लास्ट में 139 सेक्शन में डिसअलाउ पार्टीशन। अब वो डिसअलाउ कब करेगा वो सेक्शन 139 ही बताएगा कि वो एक ही सूरत में करेगा। वो सूरत कौन सी होगी, डेफिनेटली या तो मसाइल पैदा हो रहे होंगे या फिर मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल ले लें कि एक छोटा सा गांव है, उसमें एक ही कब्रिस्तान है, एक ही मस्जिद है। अब वो उसको अगर पार्टीशन करना चाहते हैं तो लोगों के मफाद तो जुड़े हुए हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, तो इससे भी वो डिसअलाउ कर देगा। अब सेक्शन 140 है प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन तस्लीम कर ली जाएगी तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो इसमें सिंपल बता दिया गया था कि जब एप्लीकेशन तस्लीम कर ली जाएगी तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि इनके दरमियान अब इस बात को वो यकीनी बनाएगा कि कोई तनाज़ा तो नहीं है, और अगर वो समझता है कि तकसीम हो सकती है तो वो इस बात का प्रूफ मांग लेगा। और पॉइंट ए में क्या कहता है कि अगर इस पॉइंट में वो किस बुनियाद पर तनाज़ा हो सकता है, यानी कि वो इस पॉइंट बताएगा कि किस किस बुनियाद पर तनाज़ा हो सकता है, वो तनाज़े को सामने रखकर वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। यानी किसी ऑनरशिप कोई तनाज़ा या मसला तो नहीं, या वाकई वो उसका राइट मालिक है। अगर ऐसा नहीं है तो मालिक के पास उससे ज़्यादा हिस्सा तो नहीं जा रहा जिसका वो क्लेम कर रहा है, यानी लैंड का जो टाइटल है इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब बी में वो बताता है कि जो प्रॉपर्टी है उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा, तो जो तकसीम के लिए तरीक़ेकार मौजूद होगा वो कर लिया जाएगा। अब सेक्शन 41 में आइए, 141 में आइए। सेक्शन 141 में हमने बताया था आपको कि डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन एज टू द टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, कि अब इसमें वो ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी तकसीम होनी है अगर इसके टाइटल में कोई सवाल है तो उनको पहले निपटाया जाएगा। और इसे अदालत खुद भी कर सकती है और रेवेन्यू ऑफिसर भी कर सकता है। पॉइंट 2 में देखिए, वेयर द रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट हिमसेल्फ प्रोसीड
to determine the question of the title as a civil court for reason to be recorded by him in this behalf. Require a party specified by him to file a suit in a civil court within such period not exceeding 90 days from the date of his order as he may fix. Or for obtaining decision regarding the question. اب وہ پوائنٹ 2 میں یہی بتاتا ہے کہ اگر وہ مسئلہ خود حل نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ اس کی وجوہات لکھے گا اور 90 دن کے اندر اندر وہ پارٹی کو مینشن کر دے گا کہ کس پارٹی نے سول کورٹ میں رجوع کرنا ہے، جانا ہے۔ پوائنٹ 3 میں وہ بتاتا ہے کہ جب پارٹی سول کورٹ میں کیس فائل کر دیتی ہے تو ریونیو آفیسر اپنی کارروائی کو لازماً طور پر سسپینڈ کر دیتا ہے، یعنی وہ کارروائی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا، نہ وہ بڑھائے گا، تابقتے کہ سول کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے، اور سول کورٹ کے فیصلے کی کاپی لا کر پارٹیز ریونیو آفیسر کو دے گی۔ یعنی سادہ لفظوں میں اگر ہم بات کریں کہ جب تک سول عدالت اپنے فیصلے کی کاپی لا کر وہ پارٹی ریونیو آفیسر کو نہیں دے دیتا، کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب پوائنٹ 4 میں وہ کہتا ہے کہ اب اس پر تقسیم کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور خود تقسیم کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ 5 میں وہ کہتا ہے کہ اگر ریونیو آفیسر خود فیصلہ کرے گا تو وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھے گا کہ وہ کون سے ہیں۔ آئیے اب اس کو ذرا ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ سول کورٹ کی اگر وہ جورسڈکشن میں آتا ہے تو وہ ریونیو کورٹ کے طور پر کام شروع کر دے گا، یعنی ایک جج کی حیثیت اختیار کر لے گا اور قوانین کے مطابق فیصلہ کرے گا جو اس وقت ملک میں انفورسیبل ہوں گے۔ پوائنٹ بی میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سول عدالت میں کیس ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی بالکل اسی طرح انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس کو ٹرائل کروائیں گے۔ اسی طرح ڈگری جاری کی جائے گی جس طرح سول عدالتوں میں ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ پوائنٹ سی میں کہتا ہے کہ اس کے خلاف اگر اپیل ہے تو اسی طرح ہوگی جس طرح اوریجنل کورٹس میں ہوتی ہے۔ اب اگر پوائنٹس ڈی دیکھیے، اپون such an appeal being made the district court or high court as the case may issue an injunction to the revenue officer requiring him to stay proceeding pending the disposal of the appeal۔ یعنی کہ اس فیصلے کے خلاف اگر اپیل ہو جاتی ہے تو کورٹ میں اپیل ہوتی ہے تو وہ اسے اسٹے آرڈر دے دے گا، کارروائی پھر دوبارہ رک جائے گی جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور پوائنٹ ای میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی اسٹے ہے، اپیل ہے تو وہ ہائی کورٹ میں چلا جائے گا۔ اب سیکشن 142 کو دیکھیے، ڈسپوزل آف ادر کویسچن۔ اگر کوئی سوالات ہیں تو پہلے اس کو نپٹایا جائے گا، اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، ڈیسیجن میں وجوہات بھی لکھی جائے گی۔ پوائنٹ 2 میں وہ بتاتا ہے کہ یہ ویسے ہی اس فیصلے کے خلاف اپیل ہو جائے گی جو اس کے اگین جو پارٹیشن ہے وہ اس کو اسٹے کر دے گا۔ پوائنٹ 3 میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر کوئی پٹیشنر سمجھتا ہے کہ وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو ریونیو آفیسر اس کو علیحدہ ہونے کی اجازت دے دے گا، لیکن کب؟ جب وہ اس کو مناسب سمجھے گا۔ پوائنٹ 4 میں وہ کیا کہتا ہے کہ باقی جو رہ جائیں گے وہ ان کی تقسیم کو وہ جاری رکھے گا۔ اب سیکشن 143 میں آئیے، ایڈمیشن آف پراپرٹی ایکسکلوڈیڈ فرام دی پارٹیشن، یعنی زمین کا جو انتظام ہے، جو پارٹیشن ہے، جو تقسیم ہے، اس کا ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی پراپرٹی کی تقسیم جیسے مسجد ہے، قبرستان ہے، وہ اس کو بتائے گا کہ اس کو وہ استعمال کیسے کرے گا اور کون کتنے تناسب سے استعمال کرے گا، اور اس پر اخراجات اگر ہو رہے ہوں تو کون سی پارٹی کتنے تناسب سے اخراجات ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ اب سیکشن 144 پہ آئیے۔ 144 ہے ڈسٹریبیوشن آف ریونیو اینڈ رینٹ آفٹر پارٹیشن۔ نمبر 1 پہ بتایا گیا ہے تقسیم کرنے کے بعد آمدن اور کرایہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پارٹیشن کرنے والا آفیسر ہوگا وہی تعین کرے گا کہ زمین کے اوپر جو ہولڈنگز ہے اس کا کرایہ یا ڈسپوزل کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو پوائنٹ 2 میں وہ بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں تعین وہ فکس اسیسمنٹ کے تحت کرے گا۔ پوائنٹ 3 میں وہ بتاتا ہے اگر ان میں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ 12 مہینے کے اندر اندر
ریونیو بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. اب وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پروکیبل ہونی چاہیے, ساری کی ساری. اس کے بعد ریونیو بورڈ دیکھے گا کہ اس پر کیا کیا بنا ہوا تھا, یہ سب ریونیو بورڈ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. تو بچوں نیکسٹ ہمارا جو سیکشن تھا وہ تھا سیکشن 145 انسٹرومنٹ آف پارٹیز. دستاویزات ہیں پارٹیز کے, وہ کیسے ہوں گے, کس طرح کے ہوں گے. وہ بتاتا ہے کہ when a partition is completed the revenue officer shall cause an instrument of partition to be prepared and the date on the which the partition is to take effect to be recorded therein. اب سیکشن 145 میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جب پارٹیشن کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو ریونیو آفیسر جو ہے ایک دستاویزات بنائے گا جس میں لکھا ہوگا کہ یہ پارٹیشن اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک نافذ العمل ہوگی یا عمل پذیر لائی جائے گی. اب سیکشن 146 کی طرف چلتے ہیں. افرمیشن آف پوزیشن آف پراپرٹی الاٹڈ آن پارٹیشن. آج یہاں ہمارا نیکسٹ سیکشن نیا سٹارٹ ہوتا ہے. اب اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. سیکشن 146 ہے افرمیشن آف پوزیشن آف پراپرٹی الاٹڈ آن پارٹیشن. جب پراپرٹی کی تقسیم کر دی جائے گی تو اس کا قبضہ کیسے دیا جائے گا, کس کو دیا جائے گا, کس طرح دیا جائے گا. بس اس سے ریلیونٹ ہم اس سیکشن کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے اینڈ آنر ٹو ہوم any land is allotted in proceeding for partition shall be entitled to possession thereof as against the other parties to the proceedings and their legal representatives. اب کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ وہ قبضہ لینے کے مجاز ہیں اور وہ لوگ جو لیگل ہیئرز ہیں, جو قانونی نمائندے ہیں, وہ بھی قبضہ لے سکتے ہیں. اینڈ اے ریونیو آفیسر شیل آن ایپلیکیشن میڈ ٹو ہم فار دا پرپز بائی اینی سچ آنر ایٹ اینی ٹائم ود ان 3 years فرام دا ڈیٹ ریکارڈیڈ ان دا انسٹرومنٹ آف پارٹیشن انڈر سیکشن 145 give effect to that instrument so far as it concerned the applicant as if it were a decree for removable property. پہلے نمبر پہ تو اس نے بات کی کہ قبضہ لینے کے وہ مجاز ہیں, اور اس کے بعد کون مجاز ہیں؟ جو اس کے لیگل ہیئرز ہیں, جو قانونی نمائندے ہیں, وہ بھی قبضہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ پارٹی خود بھی لے سکتی ہے اور اس کے لیگل ہیئر بھی قبضہ لے سکتے ہیں. اور اس کے انسٹرومنٹ کو وہ اسی طرح تصور کرے گا جیسے اموویبل پراپرٹی کے اگینسٹ ایک ڈگری ریونیو آفیسر اس تقسیم کے انسٹرومنٹ کو ایک ڈگری کی طرح اس کو ڈیل کرے گا کہ اگر ایپلیکیشن دے دی گئی ہے تو وہ 3 سال کے اندر اندر وہ اس پر عمل درآمد بھی کروائے گا. پھر سے دیکھیے, نمبر 1 وہ خود بھی قبضہ لینے کے مجاز ہوں گے, اس کے لیگل ہیئرز بھی ہوں گے, اور اس کے بعد وہ اس انسٹرومنٹ کو اسی طرح تصور کرے گا جیسے اموویبل پراپرٹی کے اگینسٹ ایک ڈگری ہے. ریونیو آفیسر اس تقسیم کے انسٹرومنٹ کو ایک ڈگری کے طور پر ڈیل کرے گا, اور اگر ایپلیکیشن جو ہے دے دی گئی ہے تو 3 سال کے اندر اندر وہ اس پر عمل درآمد بھی کروائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں سیکشن 147 کی. 147 ہے افرمیشن آف پارٹیشن پرائیویٹلی افیکٹڈ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, پارٹیشن کا جو چیپٹر ہے ویسے تو وہ سارے کے سارا ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے, لیکن پارٹیشن کے جو تمام سیکشن میں جو یہ سیکشن ہے 147 یہ نہایت اہم ہے. اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو اس سیکشن سے ہمیشہ واسطہ رہتا ہے, لیکن آپ کو نالج نہ ہونے کی بنا پر آپ کیا ہے شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں یا صرف خاموشی کا سامنا کرتے ہیں.
تو اس سیکشن کو ہمیشہ نوٹس میں ضرور رکھیے گا. یہ نوٹس جو ہے، یہ سیکشن جو ہے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دو باتوں کو بہت آسانی کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ کلیئر کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. افرمیشن آف پارٹیشن پرائیویٹلی افیکٹڈ. اب اگر کوئی تقسیم ریونیو آفیسر کی مداخلت کے بغیر کی گئی ہے تو اس کی توسیع کیسے کی جائے گی؟ نمبر 1، in any case in which a partition has been made without the intervention of a revenue officer, any party thereto may apply to a revenue officer for an order affirming the partition. پوائنٹ 1 میں وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ اگر ریونیو آفیسر کے بغیر، اس نے مداخلت کے بغیر اگر آپس میں تقسیم کر لی ہے، یعنی کہ پارٹی خود ہی رضامندی کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لیتی ہے اور ریونیو آفیسر کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کنفرم کر دیں، تو وہ اس کی توسیع کر دے گا. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پھر سمجھیے کہ جب کوئی تقسیم، جب کوئی پارٹیشن ریونیو آفیسر کی مداخلت کے بغیر کی جائے گی رضامندی کے ساتھ، تو وہ سمپل طریقے سے ریونیو آفیسر کے پاس جائیں گے اور اسے وہ کنفرم کروا لیں گے. پوائنٹ 2 دیکھیے. آن ریسیونگ دا ایپلیکیشن دا ریونیو آفیسر شیل انکوائر انٹو دی کیس اینڈ اف ہی فائنڈز that the partition has in fact been made, he may make an order affirming it and proceed under section 143, 144, 145 and 146 or any of those section as circumstances may require, in the same manner as if the partition has been made on an application to himself under his chapter. اب وہ اس پوائنٹ میں صرف ایک موٹی سی بات بتاتا ہے. اگر ہم سادہ سے لفظوں میں بات کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ واقع ہی تک پارٹیشن ہو گئی ہے تو وہ اس کی توسیع کر دے گا، اور وہ اس پارٹیشن کو اس طرح سمجھے گا جیسے اسے ایپلیکیشن دے دی گئی ہو. سیکشن 148 میں آئیے. سیکشن 148 ہے پاور ٹو میک رولز ایز ٹو کاسٹ آف پاکستان، یعنی کہ تقسیم کے جو اخراجات آ رہے ہیں وہ ان کے حوالے سے جو قوانین بنائے گا وہ کس طرح کے ہوں گے. ایک دفعہ پھر دیکھیے. دا پاور ٹو میک رولز ایز ٹو کاسٹ آف پاکستان. دا بورڈ آف ریونیو میں ود دا پریویس اپروول آف گورنمنٹ make rules toward determining the cost of partition under this chapter and the mode in which such costs are to be apportioned جی ہم نے بات کی دا بورڈ آف ریونیو میں ود دا پریویس اپروول آف گورنمنٹ میک رولس ٹو ڈیٹرمنگ دا کاسٹ آف پارٹیشنز انڈر دس چیپٹر اینڈ دا موڈ ان وچ سچ کاسٹ آر ٹو بی اپورشنڈ. کیا ہے جی؟ اب وہ سادہ سے الفاظ میں یہی بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے گا کہ تقسیم کے جو اخراجات آ رہے ہیں وہ ان کے حوالے سے قوانین جو بنائے گا وہ ریونیو بورڈ ہی قوانین بنائے گا. یعنی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا، کون جمع کرے گا، کس طرح جمع کرے گا، کتنا حصہ جمع کرے گا، یہ سارے کے سارے قوانین بنائے جائیں گے اور اسی پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. اب اگر ہم سیکشن 149 دیکھیں،
रीडायरेक्शन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, यानी कि रिवाज के मुताबिक दोबारा कैसे उसको पार्टीशन किया जाएगा। व्हेन बाय एस्टैब्लिश्ड कस्टम एनी लैंड इन एनी स्टेट इज सब्जेक्ट टू periodical record redistribution, or revenue officer may, on the application of any of the landowners, enforce the redistribution according to the customs, and for this purpose may exercise all or any of the powers of a revenue officer in proceedings of partitions। इस सेक्शन में वो यही बताना चाहता है कि पार्टी की तकसीम जो है वो रिवाज के मुताबिक ही की जाएगी। अब वो इस तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा जो इसको बताया गया है। अब ये रिवाज के मुताबिक क्या है, आप सुनते आ रहे हैं कि जनाब बेटे के बाद ये प्रॉपर्टी फलां को मिलेगी, उसके बाद ये लफ्ज़ फलां को मिलेगी। तो इस तरह पार्टी तकसीम होती होती वो रिवाज के मुताबिक ही होती रहती है। तो आप ऐसा नहीं एलिगेशन लगा सकते कि जनाब एक दफ़ा तो हमने कर दी ऐसे, अब नेक्स्ट हम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ये प्रॉपर्टी हमेशा फर्दर ऐसा ऐसा रिवाज के मुताबिक मुंतकिल होती चली जाती है। तो ये है सेक्शन 149 रीडायरेक्शन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम। अब हम बात करेंगे अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1947 के चैप्टर 11 के आखिरी सेक्शन की 150 ऑफिसर हु मे बी एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर। प्यारे बच्चों, ये हमारे टॉपिक का आज आखिरी सेक्शन है। इस आखिरी सेक्शन में सिंपल एक ही बात बताई गई है, वो कौन सी अथॉरिटी होगी जो एम्पावर्ड करेगी, वो हमने बस इसको देखना है। तो सबसे पहले है द रेवेन्यू ऑफिसर बाय होम proceedings may be taken under this chapter shall be a revenue officer not below assistant collector of the first grade। अब इसमें क्या बताया गया है, मैं दोबारा से फिर बताता हूँ कि सेक्शन 150 बताएगा कि वो कौन है जो एम्पावर्ड करेगा, यानी कि वो इसमें बस यही बात बताता है कि इसमें असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड जो है उससे कम बंदा नहीं होना चाहिए जो उसे एम्पावर्ड करेगा। क्या है जी, दोबारा मुलाहिजा फरमाइए कि असिस्टेंट कलेक्टर जो है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, इससे वो बिलो नहीं होना चाहिए जो उसे एम्पावर्ड करेगा। डेफिनेटली अगर एम्पावर्ड उसे बिलो करेगा तो क्या होगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, रीचैलेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो हमारा था पार्टीशन का, वो इस सेक्शन के साथ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेक्शन को, इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, और फिर भी अगर कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, ये पार्टीशन जो चैप्टर है 11 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। इसका एक एक सेक्शन नहायत अहमियत के हामिल है, और सबसे ज़्यादा जो सेक्शन अहमियत के हामिल है वो है सेक्शन 147। 147 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, इसमें जो सेक्शन बताए गए हैं वो आप तवज्जो से, ध्यान से, और कोशिश करिएगा कि लिख के आप इसको तैयार करें, ताकि ज़िंदगी में जब कभी पार्टीशन का केस आपके सामने टेबल हुआ हो, आप घबराएं ना या सोचने पर मजबूर ना हो जाए कि ओहो हमने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो बच्चों, इसको ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए आप इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर होगा, जो हम डिस्कस करेंगे, वो होगा म्यूटेशन, अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम इस टॉपिक पर तफसील से जो तफसीली गुफ्तगू करेंगे, वो टॉपिक क्या होगा, अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन। इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी हम इसी तरह आराम से और समझ के पढ़ेंगे,
تاکہ یہ جو زمین کے معاملات ہیں وہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ میری باتوں کو فالو کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔